اچھا، اب ایک قانون دان کی حیثیت سے یہ بتائیے کامران مرتضیٰ صاحب کہ فی الحال تو ٹرائل صرف جنرل فیض کا ہو رہا ہے، اور وہ بھی ٹرائل اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ 2018 میں عمران خان کو برسر اقتدار لانے میں کتنے ایکٹیو تھے یا نہیں تھے، وہ ہو رہا ہے کوئی کرپشن کا کیس ہے، اس حوالے سے ہو رہا ہے۔ اب جو نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے، اور آپ نے جواب دینے سے پہلے کہا کہ اگر یہ فرمائشی پروگرام نہیں ہے، تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض کے خلاف جب کوئی فیصلہ آ جائے گا کسی عدالت کا، تو اس کے بعد واقعی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ جی آپ جنرل باجوہ کا بھی مطالبہ کرو، تو ان کی یہ بات ماننا ذرا مشکل ہوگا؟ اس وقت تو مطلب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک پریشر، مگر میرا خیال ہے کہ یہ شاید جو ہے نا یہ کہیں آگے جا کے، اگر یہ منظر اسی طرح سے رہا تو شاید یہ آگے جا کے کہیں ایسا ہوگا۔ اچھا، جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہوگا کیونکہ ان کے خلاف گواہ کافی دیکھیے نا، موجود ہیں۔ آپ کس ٹیچر کے بندے سے، اگر میرے جیسے بیرسٹر صاحب جیسے کسی بندے کے منہ سے یہ آتی تو بات عام سی ہوتی، کس کے منہ سے آئی ہے بات؟ نواز شریف صاحب کی۔ جی ہاں، تو اب جب اس ٹیچر کی ادھر سے مطالبہ آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بات آگے جا کے کہیں پہ چلے گی۔ اور ویسے بھی جو نا تو بات تو انہوں نے کہا کہ توبہ کر لی ہم نے، تو توبہ کب سے قبول ہوگی یہ تو پھر، اور اگر چلیں وہ بھی چھوڑ دیں کہ کب سے قبول ہوگی، تو اگر احتساب کرنا ہے پھر ریسنٹ کر لیتے ہیں۔ موسٹ ریسنٹ کون سا ہے؟ تو ذرا تھوڑا سا کھل کے بیان کریں گے موسٹ ریسنٹ کا کیا مطلب اس کے بعد ایک دفعہ تو آر ٹی ایس بیٹھا تھا نا، اس کے بعد کیا ایک چیز بیٹھ گئی تھی، ایک چیز کھڑی ہو گئی، وہ کھڑی جو بیرسٹر صاحب کی حکومت کھڑی ہو گئی۔ اچھا، یعنی کہ تحریک انصاف بیٹھ گئی تو مسلم لیگ نون کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہو گئی نا، تو یہ آپ کو اصول طے کرنے پڑیں گے اس ملک میں، جو بھی اصول طے کر لیں، برے اصول طے کر لیں، اچھے اصول طے کر لیں، پھر اس کو بنیاد بنا کے پھر آگے چلیے۔ اس میں آتا ہوں بسم اللہ، یہ آتے ہیں بسم اللہ، جو بھی آتا ہے جس دن تک اصول طے نہیں کریں گے، ایک انگلی میں حامد میر کی طرف اٹھاؤں گا، 4 انگلیاں میری طرف اٹھ رہی ہوں گی۔ اچھا شوکت یوسفزئی صاحب، اس بحث میں جائے بغیر کہ کس دور میں کس نے کس ملٹری ڈکٹیٹر کے کندھے کو استعمال کیا اور کیسے اقتدار میں آیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ کی پارٹی کا جو موقف ہے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بارے میں، تو اگر نواز شریف صاحب ان کا نام لیے بغیر یہ مطالبہ کریں کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور آپ بھی ان سے کافی شکوے شکایتیں رکھتے ہیں، تو اگر ایک دفعہ کسی ایک بندے کا، ایسے اہم بندے کا احتساب ہو جائے، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک مثال قائم ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ جرت ہونی چاہیے تھی، نام لینا چاہیے تھا اگر وہ بات کرتے ہیں، نہیں تو بات تو اداروں تک پہنچ رہی ہے نا، تو پورے اداروں کو آپ یہ ملائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ان کی طرف سے۔ یہ ادارے جو ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے، آج انہی اداروں کے خلاف، یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ جو بندہ ریٹائر ہو گیا آپ اس کے خلاف بولتے رہیں، جو سرونگ ہے آپ کہتے ہیں جی ان کے خلاف بات کی تو یہ غداری ہو جائے گی۔ تو یہی تو اصل مسئلہ ہے نا کہ نواز شریف نے کب ان اداروں کا احترام کیا ہے؟ سپریم کورٹ پہ ایک دفعہ حملہ ہوا ہے، وہ بھی انہوں نے کیا ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے دیکھا، جو جہاں سے مسئلہ شروع ہوا مشرف کے ساتھ، اس سے پہلے کتنے کتنے جرنیل جو ہے وہ چلے گئے، خود بھی یہ جاتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ہے تو اگر ہے کیونکہ ان کو تو پتا تھا ہر 2 سال بعد 2.5 سال بعد بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ختم ہوتی، پھر یہ آتے، پھر ان کی حکومت ختم ہو جاتی، پھر بڑی مشکل سے 58 کا خاتمہ کیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کو جب پتا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اگر یہ واقعی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے اندر جمہوریت لانا چاہتے ہیں، رول آف لا لانا چاہتے ہیں، تو کریں نا، احتساب کریں، یا اگر احتساب نہیں کر سکتے، ان کی اتنی جرت نہیں ہے، تو کم از کم سیاست تو کریں نا، سیاست کو تو فروغ دیں۔ اس وقت پنجاب میں تو کوئی سیاسی سپیس نہیں دیا جا رہا، تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے لیکن سپیس نہیں دیا جا رہا ان کو، تو آپ نہیں سیاست کو کیسے پروموٹ نہیں، کریں گے؟ لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس نے خیبر پختونخوا میں ہری پور کے حلقہ NA18 میں آپ کی پارٹی کا مقابلہ کیا، وہاں پہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، تو آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں سپیس نہیں مل رہی، تو انہوں نے تو آپ کو خیبر پختونخوا سے جا کے ہرا دیا۔ عامر میر صاحب، آپ کو بھی پتا ہے یہاں ہمارے صوبائی حکومت ہے، لیکن جو الیکشن کمیشن ہے، وہ جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، یا یہ کہاں سے ہوتی ہے؟
اور جس طریقے سے بھی میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ جس وقت یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھا تھا، پروگرام کر رہا تھا، اس وقت تقریباً کوئی 500 کے قریب رزلٹ آ چکے تھے ہمارے پولنگ بوتھ کے، اور اس میں 25,000 ووٹ جو ہے وہ زیادہ ہو رہے تھے شہناز عمر ایوب کے۔ اور اسی دوران اس اینکر نے اب میں بتانا نہیں چاہتا نام، وہ سن رہا ہوگا، ان کو خود اندازہ ہو جائے گا، انہوں نے کہا کہ جی اطلاع آ گئی کہ جی وہ جیت گئے ہیں اور آپ بتائیں۔ میں نے کہا جی ابھی تو 100 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن رہتے ہیں اور ابھی جو ہے نا 25,000 زیادہ چل رہے ہیں، تو ابھی کیسے اناؤنس ہو گیا؟ تو دیکھیں فارم 45 کا ابھی کوئی حیثیت رہ نہیں گئی ہے۔ اگر حیثیت ہوتی نا تو ہم ضرور اس کو لاتے، کئی ٹریبیونل میں لے جاتے، کوئی عدالت لے جاتے، لیکن اب دیکھیں عدالتیں وہ عدالتیں بھی نہیں رہی۔ اس سے پہلے ٹریبیونل جو بنی اس کا ان کا کیا حشر ہوا؟ اب 4 سال 5 سال گزر جائیں۔ پیار نہ رہا۔ ہاں جی، تو اب آپ بتائیں نا جی عقیل ملک صاحب، کہ وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں آپ سپیس نہیں دے رہے، وہاں پہ تو سیاست ہو ہی نہیں رہی، پہلے آپ سیاست کی اجازت دیں۔ نہیں، سیاست کی تو اجازت ہے۔ دیکھیں ابھی جماعت اسلامی نے اتنی بڑی ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی ہے، دیگر سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، یہ بھی اگر بندے نہیں نکال سکتے تو یہ ان کا قصور ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہری پور میں جو کے پی، کیونکہ میرے سے تو وہ بالکل ملحقہ جو ہے حلقہ ہے، اور بالکل ٹیکسلا اور ہری پور میں کوئی اتنا فاصلہ نہیں ہے، جہاں میرا حلقہ ختم ہوتا ہے ساتھ ہی وہ حلقہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو حلفاً یہ بات بتا سکتا ہوں کہ واقعتاً وہاں پہ عوام کا جو جوش و خروش تھا، نوجوانوں کا جو جوش و خروش تھا، حالانکہ میں نہیں گیا کیونکہ بس یہ تھے ایک وزیر کہ میں نہیں جا سکتا کسی بھی ریلی میں، کسی بھی ایسے جلسے میں، لیکن ایک چیز واضح طور پہ جو سوشل میڈیا میں بھی دیکھی یا جو پارٹی کے لوگ وہاں پہ جاتے تھے وہ کہتے تھے بالکل یکسر جو ہے وہ ایک موڈ جو ہے عوام کا بدل گیا ہے، اور واقعتاً رش کرتی ہے عوام کہ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ کے پروجیکٹس ہیں، جو کام وہ کر رہی ہیں، جو اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں، اور یہاں پہ جو وزیر اعظم صاحب نے اقدامات اٹھائے، اڑان پاکستان، دیگر جو چیزیں انہوں نے پروجیکٹس، اور ابھی آپ نے دیکھا کل جنا تو یہ سارا کچھ دانش یونیورسٹی، آپ جو ذکر کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ IMF کو کیوں نظر نہیں آتا؟ نہیں، ان کو بھی نظر آتا ہے۔ دیکھیں ان کو نظر آتا ہے۔ جو گورننس کی رپورٹ کے اوپر آپ بات کریں، ہم نے بالکل کہا کہ ہم نے از خود 100 سے زائد میٹنگز ان کے ساتھ ہوئیں، انگیجمنٹ ہم نے کی، اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ ایریاز ہیں ایک بہتر گورننس کے لیے ہم چاہتے تھے کہ ان کی نشاندہی ہو جہاں جہاں، اور یہ ایک ڈیمانڈ رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو پبلک سرونٹس ہیں، مطلب بصیت سینیٹر، بصیت MNA جو ہے، مجھے ایز پبلک آفیشل ہمیں ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے اپنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ہم ٹیکس کی بھی ڈکلیریشنز اپنی ساری وہ فائل کرتے ہیں، لیکن جو ڈکلیریشن، ایسے ڈکلیریشن سرکاری ملازمین کی ہے وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں وہ تو فوج کے تمام افسران بھی کرتے ہیں، سب کی دیکھیں ہونا ضروری ہے۔ اور یہ لیکن آپ کا اشارہ بیوروکریٹس کی طرف ہے، بیوروکریسی کی طرف، بالکل، اور ہونا چاہیے یہ ڈکلیریشنز۔ جب ہم جو قانون بنانے والے لوگ ہیں، جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں، ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور ہم پہ کرنا لازم و ملزوم ہے، تو ان پہ بھی، وہ بھی ان سروس آف پاکستان ہے، ان کو جو ہے یہ چیز تقاضا کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ بھی ان سروس آف پاکستان اگر ہیں تو ان کو کرنا چاہیے ڈکلیئر۔